بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار اور مستحق ہیں۔ معزز ناظرین، میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے حقوق اور ہمارا رویہ اس بارے میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کتاب حیات ہے، دستور حیات ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو مقدس ذات کی جانب سے، مقدس فرشتے کے ذریعے، مقدس رسول پر مقدس مہینے کی مقدس شب میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو حسی معجزات چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی، شعیب علیہ السلام کو اونٹنی وغیرہ بھی، لیکن نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ قرآن مجید دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا مستقبل میں علمی اڑان اڑنے والی ہے، دنیا کی ترقی اسی علم سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید علمی معجزہ دیا ہے۔ تو اس کتاب کے 4 حقوق بتائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا تلاوت کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل آیت نمبر 6 میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کر۔ پہلی وحی اقرا، پڑھنے ہی کے بارے میں، پھر سورہ مدثر، پھر تیسری وحی مزمل، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تلاوت کہتے کس کو ہیں؟ گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہی عمل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اعراض کرنے والے کافروں کو جس دن پیش کیا جائے گا جہنم پر، آگ پر۔ یہ آیت کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھتے جاتے اور زار و خطار روتے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، جب جنگ کا مسئلہ تھا تو 2 صحابہ کرام، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کو رات میں نگرانی کی باری مقرر تھی، تو دونوں نے آپس میں طے کیا اگر ہم دونوں ایک ساتھ جاگیں گے تو دونوں کو ہو سکتا ہے نیند لگ جائے گی، تو ہم دونوں باری رکھ لیں گے، کچھ وقت تم جاگو اور کچھ میں۔ یہ کہہ کر عمار رضی اللہ عنہ آرام کیے، عباد بن ابن بشر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے رکعت باندھی۔ دشمن نے دیکھا موقع اچھا ہے، تیر چلائی۔ عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نماز میں تھے، تیر نکالا اور نماز جاری رکھا، دوسری تیر، تیسری تیر۔ اس کے بعد عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی کو بیدار کیا۔ ساتھی نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے، تو عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں پہلے ہی کیوں بیدار نہیں کیا؟ تو حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا كنت في سورة اقرأها فلن احب ان اقطعها، رواہ ابو داؤد، اور روایت نمبر 168، اور اس طرح کی روایت احمد میں بھی ہے کہ میں ایسی سورت کی تلاوت میں تھا، فلن احب، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو درمیان میں سے کاٹوں، لیکن ذمہ داری تھی اسی لیے بیدار کیا۔ یہ رہے واقعات، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ گہرائی کے ساتھ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے غور و فکر کرنا۔ آج ہمیں فخر ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھے جانے والی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، فخر کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے، عیب کی بات ہے کہ دنیا میں، ساری دنیا میں بغیر سمجھے، بغیر غور و فکر کے اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی قرآن مجید ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے، جیسا کہ سورہ سواد کی آیت نمبر 20 پنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اس کی آیتوں میں اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ شوق اور جذبے کی ضرورت ہے۔ پڑھے لکھے ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن شوق ہے تو خود بخود اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک اور آیت سورہ
محمد آیت نمبر 24 افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ کتنی سخت الفاظ میں کہا گیا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے افلا تعقلون افلا تذکرون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور غور و فکر کی طرف حکم دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اور قرآن مجید کا تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود عمل کر کے بتلایا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، کہ کہہ دیجئے اے نبی کہ یہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف کیا میں بلاتا ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، اس بات کے تعلق سے کہ میں خود اس کا اطاعت کرنے والا، کیونکہ دنیا آج ہماری کتاب نہیں پڑھتی، ہمارے پیغامات ان کو نظروں سے اوجھل ہے، وہ دیکھتی ہے تو ایک مسلمان کو دیکھتی ہے اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا چال چلن، اس کے اخلاق، اطوار، عادات کیسے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق اور عادات کو اس کتاب دستور حیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے موافق ڈھالنے کی کوشش کریں تو دنیا خود ہمارے سامنے پلکیں بچھائے۔ یہ ہے قرآن مجید کا تیسرا حق، اور قرآن مجید کا چوتھا حق ہے تبلیغ، تلاوت، غور و فکر، عمل کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اسی پیغمبرانہ مشن کے تحت آئے تھے، اور یہ امت دعوت ہے۔ امت دعوت اسی وقت ہو سکتی ہے جب یہ کام ہم انجام دیں، کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، بھیجی گئی، اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے، تمہارے مقصد وجود تم کو اپنے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں پیدا نہیں کیا گیا کہ تم کھاؤ پیو عیش کرو، نہیں، بلکہ اخرجت للناس، تمہارا مقصد وجود ہی دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، تمہیں اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ اور تعلیم دینا ہے۔ اسی وجہ سے اسی اہمیت کے خاطر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے لایا گیا، وتؤمنون باللہ کو بعد میں لایا گیا۔ اس کی اہمیت اسی سے ملتی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کے 4 حقوق۔ مورث بکائی کے بارے میں آتا ہے، جب وہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، فرعون پر ریسرچ کر رہا تھا۔ یہ آیت سورہ یونس 9:2، یہ آیت جب اس کی نظر سے گزری کہ ہم تیری بدن کو نجات دیں گے تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے تو عبرت ہو جائے، یہ آیت جب اس کی نظر سے گزری تو اس نے کہا کہ یہ کوئی زمینی کتاب نہیں بلکہ یہ ضرور بضرور آسمانی کتاب ہے، اور اس کے بعد اس نے قرآن، بائبل اور سائنس نامی تحقیقی کتاب پیش کی۔ اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی تبلیغ کریں، کیونکہ امریکہ وغیرہ کے جب لوگ اسلام قبول کر کر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اژدھے ہو، ناقصاں۔ کیوں؟ ناقصاں جس طرح اپنے بل میں ہیرا رکھنے کے باوجود نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ فائدہ اٹھانے دیتا ہے، کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے آئے تو اس کو ڈسے گا، ویسا ہی مثال حال ہماری ہے، کیونکہ قرآن مجید دستور حیات، علمی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن نہ ہم خود ٹھیک سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ قرآن مجید اس پر زمانے کی کوئی چھاپ نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیجئے اس پر زمانے کی چھاپ نظر آئے گی کہ 200 سال پہلے کی، 300 سال پہلے کی، 400 سال پہلے کی، لیکن قرآن مجید اس سے خالی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں، 20 بار، 40 بار، 50 بار اکتاہٹ آ ہی جائے گی، لیکن قرآن مجید 100 ہزاروں بار پڑھ لیں لیکن اکتاہٹ نہیں آئے گی، بیزارگی محسوس نہیں ہوگی، اور ہر مرتبہ کوئی نئی تعلیم اور نیا فن اور نئی چیزیں، نئی تحقیقات تم کو ملتے جائیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔